لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حضرات گرامی، دائس پر موجود باوقار علماء کرام، قرآن اکیڈمی کے ذمہ داران حضرات، خاص طور سے اس دورہ علمیہ کو منعقد کرنے والے قرآن اکیڈمی کے ممبران اور معاونین، سب سے پہلے میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو احسان کا تقاضا یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے اور اس کی شکر گزاری کی جائے اور دل سے اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور پھر میں اپنی سعادت مندی پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ حسین موقع عنایت فرمایا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ کے بیچ میں بیٹھ کر دین کی بات، شریعت کی بات، تعلیم اور تعلم کی بات، دین کی نشر و اشاعت کی بات کر سکے۔ میرے بھائیوں، آپ نے ابھی سنا کہ جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے وہ موضوع دین کی نشر و اشاعت میں مدارس کا کردار ہے۔ یہ موضوع اپنے آپ میں بڑا اہم ہے، تفصیل طلب ہے، وقت طلب ہے۔ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ میں اپنے موضوع کو سمیٹنا یا اس موضوع کا حق ادا کرنا میرے خیال میں ممکن نہیں۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ تفصیل سے بچتے ہوئے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین بڑا عزیز ہے اور وہ دین اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اس بات پر ہم جتنا رش کریں میرے بھائیوں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی دین اللہ رب العالمین کے نزدیک عزیز ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو جو دین عطا کیا وہ دین اسلام تھا۔ اگرچہ شریعتیں الگ الگ تھیں اور طریقے الگ الگ تھے، لیکن سبوں کا دین دین اسلام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اور رسول بنا کر اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر بھیجے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو دین عطا کیا گیا وہ دین اسلام تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہونے کے بعد، بننے کے بعد اور نبوت اور رسالت کا تاج جب آپ کے سر کے اوپر ڈالا گیا، اس وقت سے آپ نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے بڑی محنتیں کی، بڑی کاوشیں صرف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ میں 13 سال رہتے ہوئے دعوت اسلام کے لیے جو کٹھنائیاں برداشت کی، جو اذیتیں برداشت کی، جو تکلیفیں صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ سیرت کا حصہ ہے، قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور حدیثوں میں بھی اس کے تذکرے موجود ہیں۔ اور سیرت کی جو بھی کتاب لکھی گئی ہے، تاریخ کی جو بھی کتاب لکھی گئی ہے، جب آپ اس تاریخ کی کتاب کو پڑھیں گے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو دین اسلام کی نشر و اشاعت کی جو اہمیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کارنامہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کاوشیں رہی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے دین کی دعوت دی، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کٹھنائیوں کو برداشت کیا۔ اور جب مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا اعلان کرتے رہے، شریعت کا اعلان کرتے رہے، بلکہ مکہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر، چھپا کر اور ڈھکے انداز میں دین کی نشر و اشاعت کا کام کرتے تھے، لیکن مدینہ جانے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا، جب اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا اور جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نشر و اشاعت کا کام علانیہ طور پہ کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ضرورت پڑی تو اس کے لیے مار کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کیے۔ قرآن کریم میں دعوت دین کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور دعوت دین کے عمل کو، دعوت دین کے فریضہ کو سب سے بہتر فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں بیان کی ہیں، بہت ساری آیتیں موجود ہیں، تمام آیتوں کو ہم آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے اور میں نے کہا کہ وقت کم ہے، باتیں ہمارے سامنے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ سورہ فصلت کی آیت ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو، اے میرے بندے سنو، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس آدمی سے بڑھ کر بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے، بھلی بات کس کی ہو سکتی ہے، اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں بات کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، سوشل میڈیا پر بات کر لینا آسان ہے اور کہیں پہ کوئی بات رکھ دینا آسان ہے، لیکن میرے بھائیوں، سب سے بہتر بات کس کی ہے، سب سے اچھی بات کس کی ہے، سب سے بھلی بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ سب سے بہتر بات وہ ہے جو دین کی بات کرتا ہے، جو شریعت کی بات کرتا ہے، جو دین کی نشر و اشاعت کی بات کرتا ہے، جو قرآن کی بات کرتا ہے، جو حدیث کی بات کرتا ہے، جو صوم و صلاۃ کی بات کرتا ہے اور جو توحید کی بات کرتا ہے، جو سنت کی بات کرتا ہے اور دین کے فروغ کی بات کرتا ہے، وہ آدمی وہ سب سے بہترین بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صرف بات ہی نہیں کرتا ہے، بات ہی نہیں بناتا ہے، جو بات کرتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، اس پر خود بھی عمل کرتا ہے۔ اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں بھی دعوت کا کام کرنا چاہیے، ہمیں دین کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا چاہیے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، یہ امت سب سے بہترین امت ہے، یہ امت اجابہ ہے جس کا کام ہی دین کی دعوت دینا ہے، دین کی نشر و اشاعت کرنا ہے
اور یہ بہترین امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امہ، اگر آپ بہترین امت بننا چاہتے ہیں، بہترین نوجوان بننا چاہتے ہیں، بہترین مسلمان اگر آپ بننا چاہتے ہیں، آپ کے لیے حسین موقع ہے، آپ کے لیے سنہرا موقع ہے۔ آئیے اس دعوتی قافلے میں شریک ہو جائیے، اس دعوتی عمل میں شریک ہو جائیے۔ اگر کہیں میں مدرسے کا قیام عمل میں آ رہا ہے، وہاں پہ آپ اپنی حصے داری کو یقینی بنائیے۔ اگر کہیں پہ تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے، آپ وہاں پہ شریک ہو جائیے، آپ بھی اس زمرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کا کام ہی کیا ہے؟ اس امت کا کام یہ ہے، یہ امت پیدا ہی کی گئی ہے اس لیے، اور یہ امت بنائی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ لوگوں کو معروف کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے، جہاں بھی برائی دیکھے نہ گزر جائے، وہاں سے ایسی مرور نہ کر جائے، وہاں سے آگے نہ بڑھ جائے۔ میرے بھائیوں، ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں پہ منکر ہو رہا ہے، اگر کہیں پہ غلط کام ہو رہا ہے، برائی کا ارتکاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، ہم اپنی خاموشی کو توڑیں، اپنی چپی کو چھوڑیں اور لوگوں کو بتائیں بھائی یہ منکر کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ بے حیائی والا کام ہے، یہ برائی والا کام ہے، اس کام سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اس کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری، یہ اس امت کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے برپا کیا ہے، پیدا کیا ہے تاکہ لوگ کو منکر سے منع کرے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بے شمار آیتیں، بلکہ قرآن کریم سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی امت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، چاہے وہ دعات کی جماعت ہو، علماء کی جماعت ہو، طلباء کی جماعت ہو، مبلغین کی جماعت ہو، جو دین کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی محاذ میں مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی پیدا کی، دعوتی قافلے اور کارواں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیحی بنیاد پر جن کاموں کو انجام دیا، ان کاموں میں سے ایک بڑا کام مدرسے کا قیام تھا، مدرسے کو قائم کرنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد تعمیر کی، مسجد نبوی جس کو ہم کہتے ہیں، اسی احاطے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی جانب ایک جگہ کو خاص کیا اور اس کو صفہ کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ وہاں کون لوگ ہوتے تھے؟ میرے بھائیوں، دین کا علم حاصل کرنے والے، شریعت کا علم حاصل کرنے والے، دین کو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے وہاں پہ ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان صحابہ کو رکھتے تھے جن کا مدینے میں کوئی جگہ جن کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی اہل عیال ان کا نہیں ہوتا تھا اور کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہوتا تھا، وہاں پر وہ صحابہ کرام رہتے تھے اور رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کرتے تھے، دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اہل علم نے لکھا، مورخین نے لکھا ہے کہ جن صحابہ کرام نے اس صفہ نامی مدرسے سے علم حاصل کیا، ان کی مجموعی تعداد تقریباً 400 ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر وہ مدرسہ نہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے مدرس اول نہ ہوتے، معلم اول نہ ہوتے، تو میرے خیال میں یہ حضرت ابو ہریرہ نہ ہوتے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام آج سنتے ہیں، جن سے مروی حدیثوں کو آج ہم پڑھتے ہیں،
یہ اسی مدرسے کے طالب علم تھے، صفہ کے مدرسے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور اسی بلکہ ان کا حال یہ تھا، مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے یہ ذکر کیا ہے کہ چاہے بھوک کی شدت ہو، بھوک کی شدت ہو، پیاس کی شدت ہو، ہر طرح کی پریشانی کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے تھے۔ کبھی کبھار بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا، بھوک کی تکلیف کا یہ عالم ہوتا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مدرسے کے طالب علم تھے زمین پر لیٹ جاتے تھے، زمین پہ پڑ جاتے تھے، بھوک کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا تذکرہ آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے سے نکلے، صفہ سے باہر نکلے اور راستے میں بیٹھ گئے، بھوک سے نڈھال تھے، بھوک کی شدت تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جب راستے پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، سلام کیا اور ایک آیت کے بارے میں پوچھا، وہ گزر گئے، آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد کو نہیں سمجھ سکے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مقصد اصلی کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہے، اس کو سمجھ نہ سکے۔ پھر حضرت عمر آئے، وہ بھی اسی طرح آگے بڑھ گئے، لیکن حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آئے، ان سے بھی اللہ کے نبی ان سے بھی سلام کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصد بھاگ گئے اور سمجھ گئے، اور پھر اپنے ساتھ لے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلے گئے، ایک صحابی کے گھر گئے اور وہاں پھر ان کے لیے بھی اجازت طلب کی، حضرت ابو ہریرہ کے لیے بھی، اور پھر انہوں نے اپنی بھوک مٹائی۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ مدرسے کا قیام دین کی نشر و اشاعت کے لیے، تعلیم کے فروغ کے لیے ضروری ہے۔ اگر ضروری نہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجیحی بنیاد پر مدینے کے اندر صفہ نامی مدرسہ قائم نہ کرتے اور اس مدرسے میں پڑھنے والے اتنے صحابہ نہ ہوتے، اس مدرسے کے پروردہ حضرت ابو ہریرہ نہ ہوتے، ابو ذر غفاری نہ ہوتے، صہیب الرومی نہ ہوتے، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے۔ یہ سارے طلباء تھے، مشاہیر طلباء تھے۔ میرے بھائیوں، دین کی نشر و اشاعت تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ رب العالمین کا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو یہ بتلا دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ اسلام کا راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ ہے، یہ سنت کا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے اور ان لوگوں کا راستہ ہے جو میری پیروی کرنے والے، میری اتباع کرنے والے، میرے نقش قدم پر چلنے والے، میری سنتوں کو اختیار کرنے والے ہیں، اور جو میں دین کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں، شریعت کی دعوت دیتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں، یہ علم کی بنیاد پر دیتا ہوں، جہالت کی بنیاد پر نہیں دیتا ہوں، نادانی کی بنیاد پر نہیں دیتا ہوں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنے آپ کو مبلغین کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو دعات میں شمار کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ جو علم مطلوب ہے دعوت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، میرے بھائیوں، اگر آپ صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے، بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس شریعت کا علم ہونا چاہیے۔ یہ مدارس، یہ جامعات، یہ مساجد اور یہ مکاتب، یہ وسائل تعلیم، وسائل تبلیغ ہے، اور اصل مقصد جو ہمارا ہے وہ دعوت ہے، اور دعوت کے لیے تعلیم ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث میں ہمیں تعلیم کے حصول پر ابھارا گیا، تعلیم حاصل کرنے پہ ہمیں آمادہ کیا گیا ہے، ترغیب دلائی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، حصول تعلیم سے متعلق میں کہا کرتا ہوں کہ آج جو نوجوان ہے اپنا وقت غیر ضروری کاموں میں صرف کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر صرف کرتے ہیں، لگاتے ہیں، رات کی نیند کو قربان کرتے ہیں، دین کے سکون کو اور برباد کرتے ہیں۔ اگر وہ اتنا وقت
اگر تعلیم کے حصول پر لگا دیا جائے تو دین کا کافی علم حاصل ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، تحصیل علم کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے متعلق قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ چند آیتوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب حصول تعلیم کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا تو مدارس کے قیام کی فکر ہوگی، مدارس کے قیام کی فکر ہوگی، جامعات کے قیام کی فکر ہوگی اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ جب تک علم کی اہمیت کا اندازہ آپ نہیں لگائیں گے اور اس وقت تک قیام مدارس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اہل ایمان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اہل علم ہے، جو علماء ہے، جو طلباء ہے، ان کے درجات اور مقام کو بھی رب العزت بلند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کی تفسیر میں رئیس المفسرین، امام المفسرین، امیر المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ علماء کا جو مقام ہے، علماء کا جو مرتبہ ہے، عام مومنوں کے مرتبے سے 100 گنا زیادہ ہے، اور جو 2 درجہ ہوگا ان 2 درجوں کے مابین 1 صدی کا فاصلہ ہوگا، 1 صدی کا فاصلہ ہوگا۔ یہ مقام کس کو ملے گا؟ یہ علماء کو ملے گا، یہ اہل علم کو ملے گا، یہ اہل ایمان کو ملے گا، ان لوگوں کو ملے گا جو دین کی نشر و اشاعت کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنے وسائل کو لگاتے ہیں، اپنے اسباب کو لگاتے ہیں، اپنی دولت کو صرف کرتے ہیں، اپنے مال کو صرف کرتے ہیں۔ اور اس طرح جیسا کبھی آپ نے سنا کہ ان قریب آپ کے شہر میں ایک عظیم ادارے کا قیام عمل میں آنے والا ہے، ایک عظیم محدث سے اس ادارے کو موسوم کیا گیا ہے، علامہ ابو الطیب شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے بھائیوں، ان کی تاریخ پڑھنے نہ کبھی فرصت میں، آپ فرصت میں پڑھنا، یہ عظیم انسان، یہ عظیم محدث اور عظیم کارنامہ ان کا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میرے بھائیوں، اگر آپ اس میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کے بھی درجات بلند ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی رتبے کو بلند کرے گا۔ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں یا ایک علم کے حصول کا سبب بنتے، یہ مدارس ہے کیا؟ یہ مدارس حصول علم کے ذرائع ہے، یہ اسباب ہے، یہ وسیلے ہیں۔ آج کے زمانے میں یہ مدرسے، یہ وسائل تعلیم ہے، وسائل علم ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اہل علم سے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اے دنیا والے سنو، اے اہل پٹنہ کے لوگوں سنو، اے پٹنہ کے غیور نوجوانوں اور مسلمانوں، اللہ کی اس پیغام کو سن لو، اپنے دلوں میں لگا لو، اپنے سینوں میں اتار لو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقی معنوں میں اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھتا ہے، اپنے سینوں کے اندر رکھتا ہے، حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، جائز کو جائز سمجھتا ہے، ناجائز کو ناجائز سمجھتا ہے، کہ یہ علماء کی جماعت ہے، یہ علماء کا طبقہ ہے، یہ اہل علم کا طبقہ ہے، یہ قرآن کو پڑھنے والا طبقہ ہے، یہ حدیثوں کو جاننے والا طبقہ۔ جب تک ہمارے اندر اہل علم نہیں ہو، اہل علم پیدا کیسے ہوں گے؟ اہل علم کا طبقہ کیسے رونما ہوگا؟ میرے بھائیوں، اس کے لیے مدارس ضروری ہے اور جامعات ضروری ہے اور مکاتب ضروری ہے، مسجدوں میں انتظام ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے قرآن کا علم ان مسجدوں سے بھی حاصل کرے جس طرح مدرسوں سے حاصل کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو ادارہ قائم ہو رہا ہے اس کی ضرورت کو آپ محسوس کیجیے اور اس میں بھرپور انداز میں اپنا تعاون کیجیے۔ یہ تعاون آپ کا اپنا تعاون، اگر آپ تعاون کرتے ہیں کسی اور کا تعاون نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا فائدہ جو ہونے والا ہے وہ آپ کی ذات کو ہونے والا ہے، اس کا اجر آپ کو ملے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جب تک اس ادارے کی
رہے گی اور اس کے کمرے باقی رہیں گے، اس کے طلبہ باقی رہیں گے، اس کے اساتذہ باقی رہیں گے، آپ کے لیے انشاءاللہ اس طرح کے ادارے صدقہ جاریہ ثابت۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، علم کی اور دین اور خاص طور سے دینی تعلیم کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے اور علماء طلبا جہاں جو مدارس میں ہوتے ہیں، جو جامعات میں ہوتے ہیں، جو مسجدوں میں آپ کو نظر آتے ہیں، یہ خطبہ دینے والا اگر یہ مدرسے نہیں ہوں گے، خطبہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو آپ کہاں سے آئیں گے؟ یہ نماز پڑھانے والے کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو دین کی باتیں بتلانے والے کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو شریعت کی باتیں بتلانے والے کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو حلال اور حرام کی تمیز کرانے والے کہاں سے آئیں گے؟ میرے بھائیوں، مدارس اور جامعات کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے، اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرصت میں مدرسے کو قائم کیا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے کہا علم دین کے بارے میں شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم مسئلے پر اپنے آپ کو گواہ بنایا۔ اندازہ لگائیے اس چیز کی اہمیت کے بارے میں جس کے اوپر گواہ بننے والا کون ہے؟ خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، خالق انس و جن ہے، جس معاملے پر گواہ بن رہا ہے۔ اور اپنی ذات کے بعد اللہ نے اگر کسی کو گواہ بنایا، وہ فرشتوں کی جماعت کو گواہ بنایا، اس کے بعد اگر کسی کو گواہ بنایا، وہ علماء کو بنایا، وہ اہل علم کو بنایا، اور کہا اور یہ کون سی چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ گواہ بنا رہا ہے؟ اپنے آپ کو گواہ کے طور پر پیش کر رہا ہے، فرشتوں کو گواہ کے طور پر پیش کر رہا ہے، علماء کو گواہ کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ اسلام ہے، جس کے بارے میں آپ نے القواعد الاربعہ کے اندر سنا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس آیت کریمہ سے یہ اہل علم کی اہمیت کا، ان کی فضیلت کا، ان کے مقام اور مرتبے کا میرے بھائیوں اندازہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حدیثوں کے اندر بے شمار حدیثیں ہیں، کتنی حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور علم دین کی اہمیت کو بہت ساری حدیثوں میں ذکر کیا ہے۔ یہ باتیں میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کے دل میں جو حصول علم ہے اور دین کا جو علم ہے اس کی اہمیت اجاگر ہو، پیدا ہو، اور آپ راغب ہو دین کی طرف اور دین کا علم کی طرف، اور آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو، تاکہ آپ بھی دین کی نشر و اشاعت کا سبب بنے، جو وسائل تعلیم ہے اس میں حصے دار بنے، آپ کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو۔ جس طرح سلف صالحین نے بہت ساری جامعات قائم کیا، بہت سارے مدرسوں کو قائم کیا۔ پرانی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو تاریخ میں پتہ چلے گا، یہی پٹنہ شہر کے اندر شاہ محمد حسین کا ادارہ تھا، جس ادارے میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اور جب قافلہ آیا تھا تاریخ شہیدین کا، دلی سے چل کر سید احمد شہید کی شکل میں، شاہ اسماعیل شہید کی شکل میں، اور جب پٹنہ شہر میں یہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اور جب اس مدرسے میں رکا جس مدرسے کو شاہ محمد حسین نے قائم کیا تھا، جو صادقان صادقپور کے وہ پہلے چشم و چراغ کے جن کا تعلق وابستہ ہوا تھا اور استوار ہوا تھا تحریک شہیدین سے، میرے بھائیوں اسی مدرسے کے پڑھنے والے ایک طالب علم میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اندازہ لگائیے کہ اگر وہ مدرسہ اس پٹنہ شہر میں نہ ہوتا، اس مدرسے کے وہ طالب علم نہ ہوتے، اور وہاں انہوں نے تقریر نہ سنی ہوتی، خطاب نہ سنا ہوتا سید احمد شہید اور بریلوی رحمت اللہ علیہ کا، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا، اتنے بڑے محدث، اور پھر وہیں سے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور دہلی کا سفر کیا، راستے میں بھی تعلیم حاصل کرتے رہے، جہاں رکتے تھے وہاں پڑھتے تھے،
تعلیم حاصل کرتے تھے میاں نذیر حسین محدث دہلوی، اور وہ بھی اسی بہار کے رہنے والے تھے اور اسی ریاست کے رہنے والے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر تاریخ میں جائیں گے بات بڑی طویل ہو جائے گی کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب دلی میں پہنچے تو انہوں نے شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی اور پھر ان کے مسند کے سچے جانشین بنے۔ جب شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجاز کی طرف ہجرت کر گئے تو جس نے مسند ولی اللہ کو سنبھالا اور جس نے میاں صاحب کے لقب کو پایا، میرے بھائیوں، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اس بہار کے رہنے والے تھے، اس ریاست کے رہنے والے تھے، جو ایک مدرسے کے پروردہ تھے اور جنہوں نے اس پٹنہ شہر کے اندر ایک مدرسے کے اندر تعلیم حاصل اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا بعد کے زمانے میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ آج جماعت اہل حدیث کی کوئی تاریخ سن لیجیے، آج کوئی جماعت اہل حدیث کی کوئی تاریخ، چھوٹی تاریخ بہت بڑی تاریخ بلا میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، 60 سال تک، 1-2 سال تک نہیں، 60 سال تک انہوں نے تدریس کی خدمات انجام دی، طلبا کو پڑھاتے رہے، اور صرف ہندوستان کے طلبا نہیں، بر صغیر کے طلبا نہیں، عرب و عجم نے ان کے سامنے زانیہ تلمس کو تہ کیا، ان سے قرآن کا علم حاصل کیا، سنت کا علم حاصل کیا، شریعت کا علم حاصل کیا، فقہ کا علم حاصل کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ دنیا کے اندر پائے جاتے۔ بعد کے زمانے میں 13ویں صدی کے ہجری کے اندر اور 14ویں صدی ہجری کے اندر اور آج 15ویں صدی ہجری کے اندر آپ کو بر صغیر کے اندر جو بھی مدارس ملیں گے، جو بھی جامعات ملیں گی اور جو بھی مکاتب ملیں گے، اگر اس کا سلسلہ اگر کہیں جا کر ملے گا تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک یا ان کے تلامذہ تک جا کر ملے۔ یہ ہے مدرسوں کا کارنامہ، یہ ہے مدرسوں کا کارنامہ۔ مدرسے کے پڑھنے والے تھے جنہوں نے اس ملک سے شرک و بدعت کا قلع کما کیا۔ قطب الدین ایبک سے لے کر اکبر شاہ دور تک اس ہندوستان کے اندر اہل حدیث خال خال پائے جاتے تھے، خال خال پائے جاتے تھے، اس لیے کہ یہاں جو اسلام تھا وہ روایت اسلام تھا، وہ تصوف زدہ اسلام تھا، وہ ایران کے راستے آیا ہوا اسلام تھا، وہ شیعہ زدہ اسلام تھا، وہ رافضیہ زدہ اسلام تھا۔ لیکن اس کے بعد میرے بھائیوں بڑی محنت کی، بڑی مشقت برداشت کی، اور ہم تمام لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ خاندان یا خانوادے ولی اللہ کا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی آل اولاد کا، ان کے فرزندان کا، شاہ عبد العزیز کا، شاہ رفیع الدین کا، شاہ عبد القادر کا، شاہ عبد الغنی کا، جن کی کوششوں نے سنت کو فروغ دیا، کتاب و سنت کے چراغ کو عام کیا، اس کی لو کو بلند کیا۔ میرے بھائیوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلوی کے شاگردوں نے بڑے بڑے مدرسے قائم۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، علامہ فاخر ظاہر الہ آبادی نے بڑے بڑے مدرسے قائم کیے۔ تحریک شہیدین سے پہلے بھی، تحریک شہیدین کے بعد بھی خود اسلام کے فروغ میں، دین کی نشر و اشاعت میں بڑا کارنامہ رہا ہے تحریک شہیدین کا۔ جیسے کہ میں نے اشارہ کیا، چاہے وہ سید احمد شہید ہو، شاہ اسماعیل شہید ہو، صرف اگر ایک کارنامہ دیکھ لیا جائے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، صرف ان کی ایک کتاب کا، ان کی ایک کتاب نے، ایک کتاب کی تصنیف نے جتنا بڑا دعوت کا کام کیا، دین کی نشر و اشاعت کا کام کیا، ہزاروں علماء مل کر وہ کام انجام نہیں دے سکتے اور توحید کو فروغ نہیں دے سکتے جتنا بڑا کام ایک چھوٹی سی کتاب تقویت الایمان نے کی۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو آپ صادقان صادقون
اور اہل صادق پور کی خدمات کو اور ان کے کارناموں کو آپ فراموش نہیں کر سکتے ہیں. اور انہوں نے جو مدارس قائم کیے اور جو مکاتب قائم کیے ان کا تذکرہ بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. چاہے صادق پور کا وہ گھرانہ مولوی الہی بخش سے تعلق رکھتا ہو. صادقانے جو صادق پور تھے، خاندانے جو صادق پور ہیں، ان کے 3 بڑے خانوادے تھے. تینوں کی بڑی قربانیاں ہیں. چاہے وہ مولوی الہی بخش کا خاندان ہو، یا کہ مولوی فتح علی کا خاندان ہو، یا کہ مولوی شاہ حسین کا خاندان ہو. انہی لوگوں کے چشم و چراغ تھے مولانا احمد اللہ، مولانا فیاض علی، مولانا یحییٰ علی اور ولی اللہ، مولانا عنایت علی، مولانا ولایت علی، مولانا طالب علی، مولانا فرد حسین. یہ اسی خاندان کے رہنے والے تھے. میرے بھائیوں، اگر انہوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی، انہوں نے محنتیں نہ کی ہوتی، اگر انہوں نے مدارس اور جامعات اور مکاتب قائم نہ کیے ہوتے اور دشمنوں کے سامنے اگر یہ سینہ صبر نہ ہوئے ہوتے، توحید کا علم انہوں نے بلند نہ کیا ہوتا، توحید کا جھنڈا اگر انہوں نے اٹھایا نہ ہوتا، تو آج جو آپ توحید دیکھ رہے اور جس شکل میں آپ دین دیکھ رہے اور دین اسلام کو دیکھ رہے، شاید وہ شکل دین اسلام کی میرے بھائیوں نہ ہو. میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ جس طرح ماضی میں مدارس اور جامعات کی ضرورت تھی، مکاتب کی ضرورت تھی، میرے بھائیوں وہ چراغ اب مدھم کرتا جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بار پھر ہم تیار ہو جائے، ہمارے سینوں کے اندر اسلام کی خدمت کا اور دین کی نشر و اشاعت کا وہی جذبہ ہو جو سلف صالحین کے اندر تھا، جو صحابہ کرام کے اندر تھا، جو تابعین کے اندر تھا، جو تبع تابعین کے اندر تھا، جو محدثین کے اندر تھا، جو فقہاء کے اندر تھا، اور جو ہمارے سلفیان ہند کے اندر تھا. چاہے ان کا تعلق شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی کے خاندان سے ہو، یا کہ صادقان صادق پور سے ہو، یا کہ میاں نذیر حسن مہدی دہلوی یا ان کے تلامذہ سے ہو، یا بات کے زمانے سے. میرے بھائیوں، تعلیم سے متعلق باتیں بہت ساری ہیں. ایک حدیث پڑھ کے شاید میں اپنی بات ختم کر دوں، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین کا جو علم ہے یہ معمولی علم نہیں، یہ معمولی علم نہیں ہے، معمولی کام نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ دین کا علم حاصل کرنے کی آپ کو توفیق دیتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق بخشتا ہے، تو آپ خوش قسمت ہیں اور آپ قابل رشک ہیں. کسی طرح سے بھی دین کا علم اگر آپ حاصل کر رہے ہیں، یا ایک سبب بن رہے ہیں علماء پیدا کرنے کے، طلباء پیدا کرنے کے، دعات پیدا کرنے کے، اساتذہ علم پیدا کرنے کے، تو آپ کو اپنی قسمت پہ رشک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو کس بات کی توفیق دیتا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور بصیرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اس کو مدرسہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، جامعہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ دین کے قلعے ہیں. آج جس دن مدرسے یہ ختم ہو جائیں گے، آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر ایک طرح کا اندھیرا چھا جائے، تاریخی چھا جائے گی. اگر اس زمانے میں اگر دین زندہ ہے، شریعت زندہ ہے، توحید زندہ ہے، سنت اگر زندہ ہے، تو آپ یقین جانیے کہ ان مدرسوں کی وجہ سے، ان جامعات کی وجہ سے ہے. اگر مدرسے نہیں ہوتے ہوئے یہ منبر خالی ہو جائے گا، یہ محراب خالی ہو جائے گا، توحید کی صدا لگانے والا نہ ہوگا، سنت کی پکار لگانے والا ہوگا. میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس میں ذکر فضیلت ان تمام لوگوں کے لیے ہے
جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، دین کی بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث سنا دوں، بڑی مشہور حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاه اللہ مالا فسلطه على حلقته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يقضي بها ويعلمها، متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قابل رشک ہے دو طرح کا آدمی، قابل رشک ہے دو طرح کا آدمی۔ کون ہے وہ دو طرح کا آدمی؟ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کہا لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد نہیں ہے، اور یہاں پر حسد رشک کے معنی میں، رشک کے معنی میں، غبطہ کے معنی میں ہے۔ قابل رشک ہے دو طرح کے لوگ، کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجل آتاه اللہ مالا، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرماتا ہے، مال و اسباب عطا فرماتا ہے، خزانے عطا فرماتا ہے، بینک بیلنس عطا فرماتا ہے، اور